بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیٹیکل انسرٹینٹی کسی بھی ملک میں ہو تو وہ ایک سچویشن بن جاتی ہے ان دا ٹائمز ٹو کم. سو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اس وقت جو یہاں پہ کسی حد تک نظر آ رہی ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا. لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشن از دا اونلی سولوشن. بالکل ٹھیک ہے, الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن از دا سولوشن. بٹ دین اگین بفور گوئنگ فار دا الیکشنز کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں اور الیکشنز کا جو طریقہ کار ہے اس پہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے؟ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں گی, کیا پی ٹی آئی مل کے بیٹھے گی ساری جماعتوں کے ساتھ اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. نمبر 1. نمبر 2, الیکشنز ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے نارملی کہ جو بھی پارٹی ہار جاتی ہے الیکشن, وہ الیکشن کے نتائج ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے جناب ہم نہیں مانتے, یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, یہاں پہ یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے, اور پھر جناب الٹیمیٹلی وہ اپنی درخواستیں لے کے, اپنی پلی لے کے چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے اور وہاں پہ جناب اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں اس وقت تک اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کار ہے یا نہیں ہے کہ جناب ایسے الیکشنز ہو اس پر کہ جو سب کو منظور ہو, سب اس کے نتائج مانے اور وہ ایک جناب کلین سلیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جائے؟ اور جو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, میں سچویشن سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اس کی لائن کہیں نہ کہیں ڈرا ہونی چاہیے. اگر لائن ڈرا نہیں ہوگی تو یہ دن بہ دن کام بڑھتا رہے گا. یہاں پہ جو برداشت کا مادہ ہے وہ ختم ہوتا رہے گا, اور وہ بھی ایک ایشو ہے, وہ بھی ایک سچویشن ہے, اس کا بھی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. استاد محترم عارف امید بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ذرا آج کھل کے دل کی باتیں کر لیں ان کے ساتھ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کیسے جا رہا ہے, اچھا نہیں جا رہا. سیاست دانوں کی نفرت تو چھوڑے, اب صحافیوں کے لیے بھی نامعلوم گاڑیاں, آدھی رات کو دروازے نوک کرنا اور دھمکیاں. میں سمجھتا ہوں سیاست سے زیادہ بہت زیادہ صحافت خطرناک بن چکی ہے, اور سب پہ جانتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے کون ڈرا رہا ہے ہمیں. آ گئی بات آپ کے الیکشن کی, تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جو بھی الیکشن ہارا اس نے دھاندلی کا الزام لگایا. پہلے تو یہ تعین کرنا ہوگا دھاندلی کرتا کون ہے, کرواتا کون ہے, دھاندلی کا بینیفیشری کون ہے. اب بھی آپ جو فرما رہے ہیں, یقیناً رانا مبشر میرا بھائی بھی اور دلیر بھی ہے, میں اس لیے کچھ لوگوں کی عزت کرتا ہوں کہ وہ یہ لگڑ بگڑ جو نام علم کے ڈالوں پہ آگے ڈراتے ہیں نا, ان سے نہیں ڈرتے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن خونی نظر آ رہے ہیں, خونی. ماضی میں بھی ہم کہتے رہے ہیں, لیکن مجھے جتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں نا, اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی اور اناد میں بدل دیا گیا ہے. یہ عمران خان نے بھی کیا, انہوں نے کوئی اچھا دور نہیں گزارا, نہ میں اس کا کبھی سپورٹس مین رہا ہوں, سپورٹس مین نہ ہوں. بدقسمتی ہے کہ اب سیاست دانوں نے اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی میں بدل دیا. نون لیگ کا دو ساتھی ہو, پی ٹی کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, جمعیت اسلامی کا ہو, ایک دوسرے کو نفرتیں بڑھا دی ہیں. خود لیڈر کہتا ہے جب جاؤ گے تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, ہیلمٹ پہن کے جانا, تمہیں گولیاں ماریں گے, تمہیں لوگ جوتے ماریں گے. یہ کیا واقعہ ہے مسجد نبوی میں جو ہوا؟ میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ پر میری آل اولاد قربان, ایک سب کچھ قربان. وہاں واقع ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, 100% نہیں ہونا چاہیے تھا. مقدمہ پاکستان میں درج ہوا ہے. اگر پاکستان میں کوئی جرائم کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, اربوں روپے لوٹتا ہے, جا کے جدے میں اسے محل مل جاتا ہے. وہ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ سیاست کو مذہب کے لیے کیوں استعمال کرے ہو؟ خدا کا واسطہ نہ کرو. یہ چاہے موجودہ حکومت ہے, یہ ان کا پاکستان ہے, چاہے اپوزیشن ہے, یہ ان کا پاکستان کے نفرت کے بیج کو اتنا نہ بو کہ آپ لوگ خود اس کا شکار ہو جاؤ. یہ عمران خان صاحب نے بھی یہی رسم کی, چند لگڑ بگڑ اپنے ساتھ لگا لیے مفاد پرست, اور انہوں نے بھی احتساب کو سلیکٹڈ رکھا. وہ نفرتیں بڑھتی آپ حکومت آئی ہے, سب سے پہلے اسی سے نکال دیا. چلو مسجد نبوی میں واقع آپ اور میں کہہ رہے ہیں, آج جناب نے مقدمہ درج کر دی ہے. وہ کیا رہے ہو بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہو, چاہے وہ پیپل
یہ نون کا، تو یہ ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے۔ مبشر صاحب، پہلے اس کا احتساب ہونا چاہیے، الیکشن میں دھاندلی کون کرتا رہا، کون کرواتا رہا، اور اگر شفاف الیکشن کو ساری جماعتوں نے یقینی آ کے ایک ایگریمنٹ نہ کیا کہ ہم نتائج کو مانیں گے، تو کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارنے والا نہیں مانے گا۔ اور میرے خیال میں اس ملک میں امریکہ نے رجیم چینج کے بعد خانہ جنگی کی کوشش کرائی ہے، اور پاکستان میں کچھ اس کے اعلیٰ کار ہیں۔ میں سابقہ حکومت کو بری الذمہ نہیں کبھی بھی کہوں گا، اس دور میں کرپشن بھی ہوئی، لوٹ مار بھی ہوئی، انتقام بھی ہوا، اور وہی سلسلہ آج ایز اٹ جاری ہے۔ تو بہرحال سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کتنی دیر پہلے آپ نے پھانسی دلوائی، نون لیگ کو 3 دفعہ حکومت سے نکالا، کیا وہ ختم ہو گئی؟ پی ٹی آئی کو چاہ رہے ہو کہ عمران خان سابق وزیر اعظم کو یہاں مروایا جا سکتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں یا انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیا ایسے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ نہیں بھائی نہیں، صرف انصاف 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 نا انصاف، ایمانداری سے کراس دی بورڈ احتساب، ادروائز اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نہیں نظر آتا۔ بھٹی صاحب دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کی بھی ایک، میری بھی ایک وش لسٹ ہے، آپ کی بھی ایک وش لسٹ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، بٹ دین اگین وہی سوال جو میں نے انٹرو میں رکھا تھا سامنے، کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھنے کے لیے چلیں، جو اس وقت حکومت میں ہے یا الائیڈ جماعتیں ہیں حکومت کی، وہ تو چلیں مل کے بیٹھ جائیں گی۔ پی ٹی آئی نہیں بیٹھنا چاہتی، سو پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی تب بھی ایک ایشو ہے۔ پی ٹی آئی بیٹھ جاتی ہے، اپنا کوئی گروپ بنا دیتی ہے، کوئی نمائندے رکھ دیتی ہے، آگے کر دیتی ہے، وہ بیٹھ کے سچویشن کو سارٹ آؤٹ کر لیں، تو وہ بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ صرف میں چاہتا یہ ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے صرف کہ الیکشن جو ہے اس کے نتائج میجورٹی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے مان جائیں گے، 100% لوگ مان جائیں گے، وہ دیٹس ناٹ پاسبل۔ چلے میجورٹی لوگ جو ہے الیکشن کے نتائج مان جائیں، ساری جماعتیں جو ہیں میجورٹی جو سیٹس کے الیکشنز ہوں وہ مان جائیں ایٹ لیسٹ۔ چلے اس سے پہلے جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلیمیٹیشن ہے، آپ کسی حد تک ڈیجیٹل مردم شماری کرانا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور کرانا چاہتے ہیں، کرائیں۔ اوورسیز پاکستانیز کا ایشو ہے، آپ ان کو جناب ووٹ دلوانا چاہتے ہیں، نہیں دلوانا چاہتے، ان کو سیٹس دلوانا چاہتے ہیں 6-7 نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، وہ جو بھی ہے، کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ مجھے اگر یہ کنسنسس ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا تو دیٹ مینس کہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز پولیٹیکل انسرٹینٹی۔ سو پولیٹیکل انسرٹینٹی جب بھی ہوگی، کسی بھی ملک میں ہوگی، اس کا فائدہ ہاسٹائل کنٹریز جو ہوتی ہے وہ اٹھائیں گی، تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سو واٹ از دا سولوشن؟ کسی نے یہ تو نہیں آپ کو روکا، کسی نے ہم کو نہیں روکا کہ جناب ہم اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ سو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی سولوشن آپ کی نظر میں ہے، نہیں ہے، یا ہم اسی طرح بیٹھ کے یہاں پہ اپنا 35-40 منٹ گزار دیا کریں گے اور حل کوئی نہیں نکلے گا؟ بظاہر بادی نظر میں ایمانداری سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو حل نہیں ہے۔ آپ نے ایک محب وطن پاکستان کی سوچ بتائی کہ میں چاہتا ہوں سب مل کے بیٹھیں، چاہے حکومت میں، اپوزیشن میں، ایسا لایا عمل اپنایا جائے کہ شفاف الیکشن ہو۔ یہ اس میں ہر محب وطن یہی چاہے گا، کیونکہ آپ میں اقتدار لینے کی بھوک نہیں ہے اور آپ میں اقتدار چھیننے کی بھوک نہیں ہے۔ آپ شفاف الیکشن اس لیے چاہ رہے ہیں، جب ماضی میں 40 سال سے دھاندلی کے ذریعے آنے اور جانے والے ہیں اسی طرح گراتے رہے ہیں دھاندلیوں سے، وہ کیوں شفاف الیکشن چاہیں گے؟ دیکھیں پچھلے 14 سالوں سے تو جمہوریت ہے، محترم پیپلز پارٹی کی بھی 5 سال حکومت رہی، نون لیگ کی بھی رہی اور 4 سال پی ٹی آئی کی رہی۔ جب اس وقت میں ہم پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم پہ کوئی سٹیپ نہ لگ جائے، جب عمران خان یہ لفظ کہ میں اپوزیشن والے لیڈر سے ہاتھ ملانا گناہ سمجھتا ہوں، تو کہاں وہاں آپ کنسنسس کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ 15 سالوں سے انہوں نے شفافیت کے لیے کیا پریکٹیکلی؟ کیوں اصلاحات نہیں لائے؟ کیونکہ یہ بینیفیشری ہے۔ اب مجھے عمران خان سے بھی گلا ہے، اور بھائی آپ کو شہباز شریف پسند ہو نہ ہو، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا اس کا حق تھا، آپ اس کو بٹھاتے، الیکشن اصلاحات لاتے، الیکٹرانک ضرور کرے، 100 دفعہ کرے، ان کو بھی کہتے بھائی آپ اپنے آئینی ایکسپرٹ لے آئے، آئی ٹی کے ایکسپرٹ لے آئے، جس کے خدشات ہیں دور کرے، اوورسیز کو ووٹ ملنا چاہیے۔ لیکن
ادھر اقتدار سے چمٹے لینے کی حوث اور اقتدار چھیننے کی حوث. اسی طرح اپوزیشن, کیا یہ زرداری تو کہتے تھے نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, شہباز شریف کہتا تھا سیٹوں کا, وہ تو تیسری طاقت نے مل کے بٹھایا ہے. امریکہ مراسلہ نہ بھیجتا تو یہ کچھ نہ ہوتے. یہی ساری حکومتی جماعتیں مجھے اس کا ایک سال 6 مہینے پہلے نکال دے. کیا کہتے تھے کہ تمہیں تمہارا کا بھی کامیاب ہوگی جب طاقتور ہلکے ساتھ ہوں گے. کوئی ایک اس کے علاوہ ساڑھ بتائے. تو پاکستان میں کاز دیکھنی ہے آپ, خرابی کیوں ہے. اس کے لیے اگر اب بھی کسی کو, عمران خان کو بھی چاہیے, خود نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھے, جو آپ نے تجویز دی ہے سب مل کے بٹھائیں. الیکشن کرانا سلیکشن کمیشن کا کام نہیں, سوری الیکشن میں شفاف الیکشن کرانا. جس ایک بندہ ایک ووٹ ڈالے, جس کو ووٹ ڈالے اس کے نتائج آئے. لیکن اس کے لیے مجھے اس وقت جو انتقام کی سیاست چل گئی ہے, مجھے دکھ ہوا ہے آج میں اس مدینے والے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. یار واقعہ وہاں ہوا مقدمے آپ ادھر درج کر رہے ہیں. یہی عمران خان نے کیا تھا, سلیکٹڈ لوگوں کا احتساب کر رہا تھا. تو کیسے آئے گی بہتری؟ مبشر بھائی آپ بھی تو میری رہنمائی کریں. جب سیاسی نفرتیں دشمنیوں میں بدل چکی ہیں, دوسروں کو آپ غدار کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, چور کہتے ہیں, حکومت اپوزیشن کو کہتی ہے, اپوزیشن حکومت کو کہتی ہے, دونوں ایک دوسرے کی اچھائی کی تعریف ہی نہیں کرنا چاہتے. تو کون بٹھا سکتا ہے؟ جو بٹھا سکتے ہیں وہ پس پردہ کسی نہ کسی طرح ملے ہوتے ہیں. ایک کڑوا سچ ہے, شاید یہ کٹ گیا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, اٹس اپ ہل ٹاسک, اور اس پہ مشکلات ہیں اور اس کا حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو میرا ایک اگلا سوال ہوگا کہ ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے حکومت میں, 11 جماعتیں ہیں, 13 جماعتیں, جتنے بھی ہیں چھوٹی بڑی ملا کے ساری, یہ تو اس وقت حکومت کے اندر ہے. بھٹی صاحب, یہ کل جب حکومت سے باہر نکلیں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے, صرف یہ کہہ دینا کہ جناب مینیفیسٹو ہر ایک پارٹی کا الگ الگ ہے اور جناب ہم الگ الگ پلیٹ فارم پہ جا کے الیکشن لڑیں گے, اپنے اپنے ٹکٹوں پہ الیکشن لڑیں گے, یا ٹھیک ہے کسی حد تک کئی جگہ پہ کمپرومائز کر لیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس کا نام دیتے ہیں وہ کر لیں گے. بٹ دین اگین when they will go to the masses, جب جو اس وقت جو حکومت کے اندر پارٹیز موجود ہیں, جب وہ ووٹ لینے عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو کیا بولیں گے کہ جناب ٹھیک ہے کل ہم حکومت میں سارے اکٹھے تھے, آج ہم الگ ہو گئے ہیں, اب الگ پلیٹ فارم پہ الگ اپنے اپنے مینیفیسٹو کے تحت ہم الیکشن لڑیں گے. اس وقت کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا؟ ایک بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا, میری رہنمائی کیجیے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بھٹی صاحب, وہی سوال جو میں نے بریک سے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کل کو جو لوگ, جو پارٹیز اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں, وہ جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور کہتے ہیں جناب کہ اب ہم ٹھیک ہے جو ایڈجسٹمنٹ ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ اپنی جگہ 10, 20, 40 سیٹوں پہ وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ جب جا کے عوام سے ووٹ مانگے جائیں گے تو عوام کی کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا, عوام کیا کہے گی کہ جناب کل تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, آج آپ کہہ بھی دیں اگر کہ ہمارا مینیفیسٹو الگ ہے تو ہم جناب آپ کے پاس آ گئے ووٹ لینے کے لیے. اس وقت عوام ووٹ کس طریقے سے دے گی نہیں دے گی, یہ ذرا سچویشن سمجھا دیں. رانا مبشر صاحب میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں. ایک پہلے ہوتی تھی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ, اور ایک اس کے وہ ہوا تھا اینٹی ووٹ. ضیاء الحق نام کا ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے جنیجو لیگ بنائی. جنیجو لیگ بنی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنے کے لیے, کراچی میں MQM بنائی پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑنے کے لیے. اس کے اخراجات ریفرنڈم کے ضیاء الحق کے نواز شریف صاحب نے کیے. 85 کے الیکشن غیر جماعتی کرائے, خرید و فروخت کا بازار گرم کیا, پیسے کیے, صحافیوں کو خریدنا شروع کیا. 88 میں جنیجو کی پیٹ پہ چھری گھونپی, 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی, 2 دفعہ نون کی گرائی. نمبر 1 تو میں آپ یہ حکم فرماتے ہیں اتحاد ہے, نہ یہ اپنی مرضی سے ملے ہیں. آج انہیں بتا دیں کہ عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو گیا, کل اگر یہ نہ لڑ پڑے تو میرا گریبان آنا مبشر پکڑ لے. یہ عوام حکومت کرنے نہیں آئی, خدمت کرنے نہیں آئی. یہ تو کہتے تھے 2018 کا الیکشن جعلی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے, DGISI اور آرمی چیف ریزائن دے. وہ تو 18 کے الیکشن کو فرار کہتے تھے, خلائی مخلوق نے کرایا ہے. اسی الیکشن کے یہ وزیر ہیں تو بن کیسے گئے اسی اسمبلی کے. یہ تو کہتے تھے اس میں جانا گناہ ہے. کوئی تو ہے جنہوں نے ملایا, امریکہ میں مراسلہ ہے. اس کے بعد یہ ذوالفقار علی, میں نے عرض کیا نا, آصف علی زرداری نے دھرتی کا نسور نواز شریف کو کہا تھا, میں نے نہیں, آپ نے نہیں کہا تھا.
शहबाज ने गला में पटा डाल के उसको घसीटना था। ये सिर्फ बाज अमेरिका की साजिश के बाद पाकिस्तान की ताकतवर और सरकारी हलकों ने इनको बिठा दिया। और आज भी ये दिल से एक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 20 सीटें पंजाब में मांगी हैं एमएनए की और 40 वफाक की, और मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, नवाज शरीफ ने कहा हमने इन्हें एक सीट भी नहीं देनी जब इलेक्शन आएगा। फिलहाल इमरान के खौफ से आप एक रो वरना इमरान आ जाएगा। एक सीट नहीं देनी। वो पीपल्स पार्टी नून लीग के 5 रहनुमाओं से मेरी बात हुई, कहते पाकिस्तान पंजाब में इनका एक वोट बैंक नहीं है, क्या मुझे हमें ये अंदरूनी सिंध से 20 सीटें देंगे? हम इन्हें सीटें क्यों दें? किस बात पे दे? हम अपनी सीटें माइनस करेंगे ना इनको दे के। इनकी तो पंजाब में कितना एमएनए वो आप गिन ले, क्या अंदरूनी सिंध में ये देंगे? दूसरा, इक़्तिदार में आज भी लड़ाई हो रही है। 3 सदर बनना चाहते हैं, आसफ अली जरदारी साहब, मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मैंगल साहब। एक एक सीट पे लड़ाई हो रही है। कमाई वाली सीट है, इसकी मुझे वजारत भी दे और मेरा सेक्रेटरी भी लगाए। और पंजाब में जो मांगा जा रहा है एमपीएमएनए की सीट एडजस्टमेंट नहीं मांगी जा रही, साथ डीसी और डीपीओ भी हमारा लगाए। जब आपका इक़्तिदार में आने का मकसद, मैंने कभी नहीं कह रहा कि इमरान की हुकूमत मिसाली थी, मैं नाकद रहा हूं और आप गुआ इसके रोजे शब वाले दिन भी आपको गवाही देना होगी। मैं कह रहा हूं करप्शन हुई है, टका के हुई है। फरा पे केस भी मेरी इत्तला के मुताबिक ठीक है, बाकी फैसला तो अदालतों ने करना ना। लेकिन ये इत्तेहाद मुबशर भाई अवाम की खिदमत के लिए नहीं, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए नहीं। ये इत्तेहाद है कि इमरान दोबारा ना आ जाए, अपने केस जल्दी जल्दी ये खत्म करें। देखे ना, ये महंगाई के नाम पर आए थे, 2 काम क्या किए, ईसीएस से सारे डाकू चोरों के नाम निकाले, उन्हें वजारतें बना दी। और नवाज शरीफ साहब उमरा करने गए, अल्लाह ताला उनका उमरा कबूल करे, अल्लाह ताला हम जैसे गुनाहगार करो, मुझे आपको भी ले जाए। वहां जो सलमान शहबाज उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आते, वहां शाही मेहमान बन के साथ वो मुलाकात में सरकारी मिल रहे हैं। तो कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान में? कैसे आप समझेंगे कि ये बेहतरी ले आएगी? शर से खैर नहीं आती। अल्लाह कहता है खैर के काम करो। क्या राना साहब, मैं जो राना मुबशर से अब मैं राय दे रहा हूं, जो मैंने अपनी इजहार किया राय का, क्या ये गलत है? क्या दोनों एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन ये लड़ेंगे, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है? उधर तो गालियां देंगे, मोदी का यार, गद्दार, बेनजीर के बारे में। मुझे उनके शहीद होने से पहले राना साहब सिर्फ 30 सेकंड बेनजीर साहब से मेरी 7 या 8 दिन पहले मुलाकात हुई। मैंने कहा मोहतरमा आपने सियासत में क्या सीखा है? कहती है एक तो मुझे यकीन है मुझे ये मरवा देंगे, दूसरा मैं अपने बच्चों को नसीहत करते जाऊंगी कि हर एक की बात पे एतबार कर लेना, कभी शरीफ फैमिली पे एतबार ना करना। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो के अल्फाज हैं, आरफ हमीद भट्टी गुनाहगार के नहीं है। तो उसके बाद आप देख लें। और इमरान खान ने भी हुकूमत में जिनको डाकू कहते थे चौधरी, उनको साथ में लाया। तो काश बिलावल भट्टो इनकी तारीफें करने से पहले अपनी वालदा की कब्र पे जाके पूछते, माँ तेरे वजह से, जुल्फकार अली भट्टो की वजह से तुम्हें वोट मिलता था, आपकी वजह से मुझे मिलता है, तो मैं इनकी अब तारीफें करूं। तो अब इस इत्तेहाद में क्या इमरान खान का खौफ शामिल है, अमेरिका का मरासला शामिल है, क्या है इसका मुनसफ मैं राना मुबशर को बना देता हूं और देखने वाले नाजरीन को बना देता हूं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन ना अमन की तरफ जा रहे हैं, ना शफाफियत की तरफ जा रहे हैं। सियासत को मजहब में लाके इमरान खान ने भी यही गलती की कि इंतकाम इंतकाम इंतकाम, और इन्होंने भी वाकया मस्जिद नबवी में, मुकदमा लाहौर में, नवाज शरीफ जुर्म लाहौर में करे, सऊदी अरब उसको वहां ले जाए, शाही महल रखे। तो इस मुल्क में जहां इंसाफ नहीं होता वहां अमन नहीं होता, जहां अमन नहीं होता वहां नारकी होती है, जहां नारकी होती है वहां खाना जंगी होती है। ये हिस्ट्री बताती है। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आमीन जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक चीज आगे लेके चलता हूं मैं। बात यह है कि जो इम्प्रेशन है सियासी हलकों में, इस्लामाबाद की खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूं। और जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं जनाब कि जो जितनी कोशिश हुई या इमरान खान को हटाने के लिए जितनी कोशिशें की गई, या एक्टिवली जो पार्टी सामने आके फ्रंट फुट पे खेलती रही, बकौल उन लोगों के कि वो पीपल्स पार्टी थी, और पीपल्स पार्टी ने सारी यहाँ पे जो सिचुएशन बनाई जिसकी वजह से इमरान खान को घर जाना पड़ा, उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा, वो पीपल्स पार्टी ने बनाई, वो आसिफ जरदारी साहब ने बनाई। लेकिन अब वो उनका ख्याल ये है, कुछ लोगों का, उनके जो लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं अपनी लीडरशिप की, वो तो एक अलग है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं पीपल्स पार्टी में जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उनको 2 इख्तलाफात है। एक तो उनको ये है कि जनाब शायद उन्होंने सारी चीजें रख दी है सामने नून लीग के, और उसमें से उनको कोई, यानी कि पीपल्स पार्टी को कोई हासिल वसूल एज सच
نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مائنورٹی میں ہیں، کیونکہ مائنورٹی کے لوگ وہ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں اور وہ مائنورٹی میں رہ جاتے ہیں، اور لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو بھی پتا ہے وہ جی حضوری کرتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیڈرشپ کی، وہ نہیں۔ لیکن جو مائنورٹی میں لوگ ہیں ان کو اعتراضات ہیں کہ جناب ایک چیئرمین ہو پارٹی کے اور وہ جناب لیڈرشپ کوئی اور ہو، پرائم منسٹر کوئی اور ہو، چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہو، اور وہاں پہ فارن منسٹر کا عہدہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اس پہ آپ کی رائے چاہیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی بھٹی صاحب، جہاں پہ یہ سوچ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی نے سب کچھ کیا اور جناب حکومت دے دی نون لیگ کو، وہاں پہ ان کی ایکسپیکٹیشن بھی ہائی ہیں پیپلز پارٹی والوں کی، لیکن ایز سچ وہ ایکسپیکٹیشنز کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ میٹ ہو جائے، جو حکمران ہیں نون لیگ کے وہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکیں، لیکن مشکل کام ہے، اٹس اے ٹیڈیس جاب، لیکن پھر بھی یہ سوچ ضرور ہے۔ آپ کے خیال میں یہ سوچ دن بہ دن بڑھے گی، کم ہوگی، یا کسی طریقے سے اس کو مینج کر لیا جائے گا؟ اگر آپ تھوڑی سی دیر بعد پروگرام کے بعد آئینہ دیکھیں تو رانا مبشر کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، آپ نے ساری کہانی تو کھول کے رکھ دی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ نون پیپلز پارٹی کی 90% لوگ چاہتے تھے یہ اتحاد نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نہیں ختم کر سکا، مشرف زرداری کے 5 سال پیپلز پارٹی کو ختم کر گئے، کیونکہ اس وقت بھی اس نے پنجاب کے ساتھ پینگے بنانے کی کوشش کی نون لیگ کے ساتھ، جو ازلی دشمن ہے، اصل کی سوتن ہے۔ زیادہ تر یہی چاہتے تھے یہ نہ ہو، لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک تو عمران خان پہلے طاقتور حلقوں کے ساتھ آصف علی زرداری سیٹر ڈے فرسٹ سے جب 2018 کی حکومت آئی تھی، کچھ عرصہ پہلے آصف علی زرداری نے ایک بیان دیا تھا، میرے پاس آیا ملک کرائسس میں پھنس گیا ہے، وہ خدا کے واسطے اس ملک کو نکالو۔ اور پھر اگلے دن ایک اہم ادارے نے کہا تھا اگر ان کے پاس ثبوت ہے، ان کے پاس کون گیا طاقتور حلقے تو یہ سامنے لائیں۔ یہ یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی جی، DDISP نے کی تھی۔ ہاں زرداری سب پہلے سے سیٹ تھے۔ آپ نے اپنے سوال میں ساری مجھے ٹپ بھی دے دی، خبر بھی دے دی، کھوچو نکلے نا، میں بھی رپورٹر ہوں۔ اس کے بعد زرداری شہباز شریف کو بھی باہر طاقت والے حلقے لائے، اس کو نواز شریف کو بھی باہر بھیجا۔ یہی لڑائی رہی، دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا۔ پھر ان کو یہ سمجھایا گیا کہ عمران خان اگر رہا تو کیس چلتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ فی الحال عمران خان کو گراؤ۔ نون لیگ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے 3 مہینے میں الیکشن کرانے ہیں، اچانک یہ اس مدت پوری کرنے پر کیوں چلے گئے؟ مجھے یہ ایک بات سمجھا دے۔ فی الحال یہ ملک میں مہنگائی کے لیے ختم آئے تھے، آخر انہوں نے کیس ختم کیے اور باہر گئے۔ اور کیا شہباز حمزہ بلاول بھٹو کو یہ سیٹیں دیں گے؟ پیپلز پارٹی مزید پنجاب میں ختم ہوگی، پنجاب میں، اور ایک ایک سیٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ سیکٹری میرا لگاؤ، یہ پیسے والی سیٹ پہ میرا لگاؤ۔ یہ تو 2 دن نہ چلے، صرف ان کو یہ پتا چل جائے کہ عمران خان اندر کرا دیا یا کسی بھی طریقے سے اس کا کام اللہ نہ کرے تمام سیاستدانوں کو اللہ لمبی زندگی دے ہو گیا ہے، تو یہ کل ایک دوسرے کے دستوں گریبان کھول لیں گے۔ اور میرے بھائی یہ کڑوا سچ ہے، یہ آپ کے لیے نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی نے خود ایک بہت بڑے پیپلز پارٹی کے رہنما فوت ہو گئے، اور 4-5 انہوں نے کہا تھا یہ زرداری صاحب آخری کیل ڈھوک رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پنجاب کی سیاست میں۔ کیا حمزہ شہباز انہیں سپیس دے گا؟ وزارتیں دے دے گا، سیکٹری اپنے لگا لے گا، انہیں کہہ دے گا فیصلہ نہ کرو۔ تو انہیں پتا ہے کیونکہ پنجاب میں تو شاید پیپل نہ کرے، لیکن 56 ان کی وفاق گورنر بن جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے لاہور میں بھٹی صاحب، کیا گورنر پیپلز پارٹی کا بن جائے گا پنجاب میں؟ دیکھیں گورنر یہ بلیک میل ہو کے بن بھی جائے گا، گورنر کے پلے ایک کلرک بدلنا نہیں ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سلیمان تصیر تھے، تو مجھے یاد ہے آصف علی زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہتے میں ہر ہفتے لاہور آؤں گا۔ میں کہ جب تک آپ نے نون لیگ کی دوستی رکھی پیپلز پارٹی اور دفن ہوگی۔ تو 18 کے الیکشن آپ نکال لیں، کہاں ان کے کتنے ووٹ تھے، ضمنی الیکشن آپ سارے نکال لیں 18 کے بعد ان کے کتنے ووٹ تھے۔ تو میرے محترم یہ خود اب پیپلز پارٹی کو ختم کر رہے ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن اوپر کا مفاد اتنا زید ہے، خربوں روپے بیرون ملک ہے لوگوں کے، اب اس کو بچانا بھی ہے اور سائیوں کو خوش بھی رکھنا ہے۔ سائیوں کا حکم ہے کہ عمران خان کی رجیم چینج ہو۔ عمران خان کی حکومت آئیڈیل نہیں تھی، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن
یہ پیپلز پارٹی نے غلطی کی ہے، خدمت کے لیے آئی، انہیں بھی پتا کہ ہم اندرون سندھ تو رہ ہی لیں گے نا. تو عمران خان کو گراؤ، زرداری صاحب پہ اربوں خربوں روپے کے کیس تھے، شہباز صاحب پر کیس تھے، اور جس ملک میں 6 مہینے فرد جرم عائد نہ ہو سکے اور رات کو 12 بجے 2 عدالتیں لگ جائیں، وہاں آپ انصاف ڈھونڈ رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرے رانا صاحب، مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے، مجھ سے زیادہ قابل ہے، اور اس ملک میں انصاف مانگنا جرم ہے. جرم جرم جرم. آپ کے پاس پیسہ ہے، 12 بجے اسٹیٹ بینک لوٹے، لبرٹی میں عورت کی عزت کرے، آپ کو کوئی قانون نہیں حرکت میں نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو اپنے پورے تجربے سے کہہ رہا ہوں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں. یہ قبضہ گروپ کی لڑائی ہے. جیسے کہ گھر پہ اور قبضہ پلاٹ پہ قبضہ کیسے ہوتا ہے، 10 منڈے بھیجو، پولیس کے ساتھ ملی بھگت ہو، دونوں کے پاس کاغذ ہوتے ہیں اس پلاٹ کے یا گھر کے، قبضہ وہ لے لیتا ہے جس کے ساتھ پولیس اور طاقتور حلقے ہوں. تو یہ حکومت کی بھی یہی لڑائی ہے، قبضے کی لڑائی تھی. عمران خان سے قبضہ چھڑا لیا جس کے پیچھے سائیں پیچھے تھے. بھٹی صاحب، واٹ نیکسٹ فار لائک پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ ٹھیک ہے، جلسے بہت اچھے کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے، ماسز کی عوام ان کے ساتھ دکھائی بھی دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب 2-4 جلسے کرنے کے بعد، عید کے بعد وہ اسلام آباد بھی آ جائیں گے مئی کے اینڈ میں. سو اگر اسلام آباد آ بھی جاتے ہیں، سو ابھی تو سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. وہ کنٹینر والی جو پہلے سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی، آج سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم. سو وہ سچویشن میں کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ کیا اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ کیا ان کو کوئی یہاں پہ کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ جناب ان دا ڈیز ٹو کم وہ دوبارہ شاید دے کین میک دیئر وے ان؟ Is it possible یا it's just like a mere exercise to pressurize the government؟ میں گزارش کرتا ہوں، یقیناً امریکن مراسلہ کے بعد مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکے. 126 دن دھرنے کے بعد کیا ہو گیا تھا، حکومت چلے گئی تھی. کبھی جلسوں سے آج تک پی ڈی ایم نے 50 جلسے گئے چلے گئے. اوپر سے عمران خان کو عقل کل ہونے کا نا تصور مروار ہے. ایک تو انہیں اسمبلیوں میں میری نظر میں رضائن نہیں دینا چاہیے تھا. پہلے ان کے ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے زیادہ، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے آ جاتے ہیں. اب انہوں نے سکیمیں بنائی ہیں، موجودہ حکومت نے آنے سے 15 دن پہلے ہر شہر کی لسٹ بنا لی ہے. پنجاب میں کون کون تھوڑا ایکٹیو ہے، ہفتہ پہلے کریک ڈاؤن ہوگا، بندے گرفتار کر لیے جائیں گے، کنٹینر لگائے جائیں گے، رکاوٹیں کی جائیں گی، کریک ڈاؤن کیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا کراؤڈ عمران خان اسلام آباد لے جا سکے. اور جتنی ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی پالیسی ہے حکومت کی کہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے. سب سے پیسہ کمایا زیادہ اربوں روپیہ عثمان بزدار نے، اس کو نہیں چھیڑے. فرا کا کیس کیوں چھیڑے ہیں؟ کیونکہ اس سے عمران خان ڈیمیج ہوگا. تو عمران خان کے آنے والے دنوں میں اسکینڈل بھی آئیں گے، کرپشن کے بھی آئیں گے، اور عمران خان جتنی دیر کریں گے میرا نہیں خیال مقبول ہوئے ہیں. لیکن ان کی جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ زیادہ مار کھانے والا نہیں. جب ممی ڈیڈی لوگ جاتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں، جب 2-4 پرچے ہوئے، کسی کا باپ افسر ہے، ڈاکٹر ہے، تو تھوڑا سا یہ انہیں بہت سخت مقابلہ، بہت جدوجہد کرنی پڑے گی کچھ نتائج لینے کے لیے. لیکن اب حالات چینج ہو گئے. حمزہ شہباز ہے، حمزہ شہباز عثمان بزدار سے 1 کروڑ گنا بہتر ایڈمنسٹریٹر ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سو جتنا ٹائم ڈیلے کرے گی پی ٹی آئی اتنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ جو ٹائم انہوں نے دیا ہے مئی کے اینڈ میں اسلام آباد میں آنے کا، اس وقت تک تو بہت سی چیزیں ہو چکی ہوں گی. بڑے سے جیسے جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی اور مشکل ہو جائے گا. اور جتنے لوگ وہاں پہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے پی ٹی آئی والوں نے پورے پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں، ان پہ ہاتھ پڑ جائے گا تو زیادہ مقدار میں لوگ اسلام آباد لانا مشکل ہو جائے گا. ایسی بات ہے نا بھٹی صاحب؟ یقیناً میری یہ رائے ہے، خاصا مشکل ہوگا. اب عمران خان کو وہ پرانی پیچ نہیں ملے گی. 14 میں تو کچھ لوگ بھی ساتھ تھے نا، اب تو وہ بھی نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی، دیٹس وائی آئی واز سیئنگ کہ جناب پہلے سچویشن ڈفرینٹ تھی، پہلے سینیریو ڈفرینٹ تھا، اب حالات ڈفرینٹ ہے. تو اس میں امپیکٹ کریٹ کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوگا. سو اینی ویز
ٹھیک کہا آپ نے کہ جلسوں جلوسوں سے نہیں حکومتیں گرتی، بٹ دین اگین ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے ایک مشکل فیصلے بھی ہیں موجودہ حکومت کے پاس. رانا مبشر کے پاس خبر ہے، بتا نہیں رہے، آنے والے دنوں میں کچھ سکینڈل سامنے آئیں گے، کچھ بم دھماکے ہوں گے. وہ رانا سب سمجھدار ہے، ہم جیسے غریب کو تو آگے کر دیتے ہیں، لیکن میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے آگے. چلو میں یہ دس دینا جناب کہ آئندہ اگلی عید کے فوراً بعد سکینڈلز آ رہے ہیں جی، اور عید کے فوراً بعد ایسے سکینڈلز کم از کم 2 سکینڈل ضرور آ رہے ہیں، اور جو کہ بالکل ہارڈ کاپیز سمجھ لے کے موجود ہے، تیار ہے. جیسے عید کی چھٹیاں یا عید ختم ہوگی اس کے بعد جناب وہ سامنے ضرور آ جائیں گے پریویس حکومت کے خلاف. جی یہ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور بٹی صاحب خوش ہو؟ سر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ریسکیو کیا. بٹی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.